یا اللہ، میں آخر کب تک اکیلی رہوں گی؟ نوال نے چھت کو گھورتے ہوئے گہرا سانس لیا اور تکیہ اپنے سینے سے لگا لیا۔ کمرے میں اے سی پوری رفتار سے چل رہا تھا، مگر اسے اپنی قسمت پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ ادھر ناولوں کی ہیروئنوں کو جہاں سکندر جیسے ہیرو مل جاتے ہیں، اور ادھر میں ہوں جس کے حصے میں صرف آن لائن شاپنگ کے پارسل اور پردے کے فضول باتیں آتی ہیں۔ وہ بڑبڑاتی اور ساتھ رکھا ہوا اپنا پسندیدہ ناول اٹھا کر اس کے سرور کو غور سے دیکھنے لگی۔ دیکھو تو ذرا اس ہیرو کو، کیا پرسنالٹی ہے، کیا انداز ہے، کیا محبت ہے۔ پھر اس نے افسردگی سے اپنی طرف اشارہ کیا، اور ایک میری زندگی ہے۔ اگر کوئی لڑکا مجھے دیکھ بھی لے تو یہ راستہ پوچھتا ہے یا سم کارڈ کا آفر بتاتا ہے۔ اپنی ہی بات منہ بنا کر وہ بیڈ سے اتری اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ چندہ میں خود کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کے بعد اس نے بال جھٹکے اور ادب سے بولی، ویسے مسئلہ مجھ میں تو نہیں، میں تو کافی پیاری ہوں۔ پھر آنکھیں سکیڑ کر آئینے میں اپنے عکس کو گھورا۔ ہاں، تھوڑی سی ڈرامے باز، تھوڑی سی فضول گو اور تھوڑی سی پاگل ضرور ہوں، لیکن اتنی بھی نہیں کہ قسمت مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دے۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اسکرین پر وردہ کا نام دیکھتے ہی اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بول، کیا کر رہی ہیں؟ وردہ نے پوچھا۔ اپنی قسمت کو کوس رہی ہوں، نوال نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر شروع ہو گئی تھی؟ وردہ ہنس پڑی۔ دیکھ، میری ایک ہی خواہش ہے نوال۔ بیڈ پر واپس بیٹھ گئی۔ میرا ہیرو بہت ہینڈسم ہونا چاہیے، لمبا ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات، وہ ڈرامائی انداز میں رکی، مجھے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے۔ اور کچھ؟ وردہ نے ہنسی روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرے لیے لڑائی بھی کرے، میری ہر بات مانے، مجھے ترکی بھی لے جائے، اور اگر کوئی مجھے تنگ کرے تو اسے فرائی پین مار دے۔ تمہیں شوہر چاہیے یا سپر ہیرو؟ وردہ اب کھل کر ہنس رہی تھی۔ مجھے جہان سکندر چاہیے، نوال نے آنکھیں بند کر کے خوفناک انداز میں کہا۔ بس اللہ میاں کہیں سے ایک جہان سکندر بھیج دیں، باقی میں خود سنبھال لوں گی۔ ابھی وہ اپنی خیالی دنیا میں گم تھی کہ نیچے لاؤنج سے کسی کی بلند اور رعبدار آواز گونجی۔ آواز اتنی سخت تھی کہ نوال چونک کر سیدھی بیٹھ گئی۔ یہ کون آیا ہے؟ اس نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ قسمت اس کی دعا سن چکی ہے؟ بس مسئلہ صرف اتنا تھا کہ جو شخص نیچے آیا تھا وہ جہان سکندر کم اور ہٹلر زیادہ لگنے والا تھا۔ باہر زوردار شور کی آواز آئی۔ نوال ہڑبڑا کر رہ گئی، اٹھی۔ یہ کیسا شور ہے؟ کہیں میرا پارسل تو نہیں آ گیا؟ وہ ننگے پاؤں کمرے سے باہر بھاگی۔ سیڑھیاں کے پاس پہنچ کر اس نے نیچے جھانکا اور وہیں جم گئی۔ لاؤنج میں اس کی دادی، تائی اور گھر کے ملازم کھڑے تھے، لیکن مرکز نگاہ وہ شخص تھا جو سیاہ پینٹ کوٹ سے ملبوس، بازوؤں پر کوٹ لٹکائے کھڑا تھا۔ قد 6 فٹ سے زیادہ، رنگت گوری اور آنکھوں میں ایسی سختی تھی کہ دیکھنے والا پگھل جائے۔ یہ ارمغان تھا، اس کا چچا زاد کزن، جو 5 سال بعد لندن سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا۔ میں نے تم سے کیا کہا تھا غفار؟ ارمغان کی گرجدار آواز لاؤنج میں گونجی۔ ملازم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ صاحب، وہ پانی، مجھے ٹھنڈا پانی چاہیے تھا۔ اور یہ کیا ہے؟ ارمغان نے گلاس میز پر اتنی زور سے پٹخا کہ پانی جھلک کر باہر گر گیا۔ اگر ایک کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تو دفع ہو جائے یہاں سے۔ مجھے لاپرواہی سخت ناپسند ہے۔ نوال نے اوپر ریلنگ کے پیچھے چھپتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، یہ جہان سکندر ہے؟ یہ تو ہٹلر کا بھی باپ لگتا ہے۔ کتنا غصہ ہے اس کی ناک پر۔ ہینڈسم تو ہے مگر نہیں، ایسے کھڑوس لوگ صرف ولن ہوتے ہیں۔ کیسے آتی ہی غفار چچا کی واٹ لگا دی۔ بھائی، اگر پانی زیادہ ٹھنڈا چاہیے تو بول دیتے، آتے ہی طوفان برپا کر دیا۔ الٹے قدموں ڈرتے ڈرتے واپس اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد گھر میں ایک ہی موضوع تھا، ارمغان کی شاعری۔ دادی جان نے پان چباتے ہوئے اعلان کر دیا تھا، میرا بچہ واپس آ گیا ہے۔ اب بس جھٹ منگنی اور پٹ دیا ہوگا۔ نوال اپنے کمرے میں فون کان سے لگائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف اس کی بیسٹ فرینڈ وردہ تھی۔ ہائے وردہ، تجھے پتہ ہے گھر میں شادی ہونے والی ہے ارمغان بھائی کی؟ نوال خوشی سے چیخی۔ وہی جو لندن سے آئے؟ ہاں وہی۔ ارے مجھے لڑکے سے کیا، مجھے تو بس فنکشن سے مطلب ہے۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بالکل حیا سلیمان کی طرح تیار ہوں گی۔ وہ یاد ہے نا تجھے، ویلنٹائن ڈے والی تقریب؟ نوال جوش میں اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور خود کو آئینے میں دیکھ کر دوپٹہ لہرایا۔ میں بھی ویسے ہی
सॉफ्ट पिंक जोड़ा पहनूंगी और बाल ग्रे। वर्दा झट से बोली, क्यों, तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है? रिदा हंस पड़ी, अरे बुद्धू, तभी तो मेरा हीरो एंट्री देगा ना। नवाल ने आंखें बंद की, जैसे डॉली ने हाया को बचाया था और इस लड़के के सर पर फ्राई पैन दे मारा था और उसे बेहया कहा था। हाय, मेरा भी कोई फिक्शनल हीरो आएगा, भले फ्राई पैन न लाए, जूता ही मार दे, लेकिन मुझे बचाए तो सही। नवाल अपनी धुन में बोलती जा रही थी, बिल्कुल बेखबर कि उसके कमरे का दरवाज़ा अध खुला था और बाहर राहदारी में अरमागान खड़ा सब सुन रहा था। अरमागान अपनी कमरे की तरफ जा रहा था जब उसे नवाल की आवाज़ आई। वो रुक गया। फ्राई पैन और फिक्शनल हीरो। अरमागान के लबों पर एक गैर इख्तियारी दिलकश मुस्कुराहट आ गई। उसने कभी किसी लड़की को इतनी अहमकाना और मासूम बातें करते नहीं सुना था। वो लंदन की मॉडर्न और बनावटी लड़कियों को देख देख कर उकता चुका था। तो इस मैडम को जहाँ से कंधा चाहिए जो फ्राई पैन से उसकी हिफाजत करे। वाह, क्या सोच है मैडम की। अरमागान ने आयशा से सरगोशी की। उसकी आंखों में मौजूद सख्ती की जगह अब एक अजीब सी चमक ले ली थी। उसने खाली गिलास वहीं साइड टेबल पर रखा और मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में अब सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, नवाल। वो नहीं जानती थी कि उसकी ऊटपटांग बातों ने इस हिटलर के दिल में दस्तक दी है और अब इसकी कहानी का हीरो फिक्शनल नहीं बल्कि हकीकत में उसके सामने आने वाला था। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर एक अजीब सी खामोशी थी। अरमागान हमेशा की तरह अपनी कुर्सी पर बादशाहों की तरह बरजुमान था, जबकि बाकी घर वाले खामोशी से खाने के निवाले तोड़ रहे थे। नवाल सबसे आखिर में आई और डरते डरते कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसकी नज़रें अरमागान के चेहरे पर पड़ी तो वो ब्रेड पर जैम लगाते हुए रुक गया। नवाल ने जल्दी से नजरें झुका ली। दादी जान, अरमागान ने अचानक नैपकिन से हाथ साफ करते हुए संजीदगी से पुकारा। उसकी भारी आवाज़ पर चम्मच प्लेटों से टकराने की आवाज़ थम गई। जी बेटा, दादी ने प्यार से उसकी तरफ देखा। आप कल लंदन वाली आंटी के बेटी की तस्वीर दिखा रही थी ना शादी के लिए? नवाल ने सुकून का सांस लिया। चलो, शुक्र है पलट टली। कोई लंदन की भला ही इस हिटलर को संभाले, इसकी अच्छे से चटनी बना दे बस। इसने दिल में सोचा और इत्मीनान से चाय का घूंट भरा। हाँ बेटा, बहुत प्यारी बच्ची है। अगर तुम कहो तो मुझे वो रिश्ता मंजूर नहीं, मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करूँगा। अरमागान ने दो टोक अंदाज में बात काटी। भाईजान परेशान हो गई, तो फिर कैसी लड़की चाहिए तुम्हें अरमागान? तुम बताओ तो सही। अरमागान ने मेज़ पर कोनियाँ टिकाई और अपनी गहरी सी आंखें सामने बैठी नवाल पर गाड़ दी। नवाल को लगा जैसे उसकी सांसों को इस शख्स ने नज़रों से कैद कर लिया हो। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ी पागल हो, थोड़ी ड्रामेबाज और थोड़ी जज्बाती सी। अरमागान के लबों पर एक शरारती मुस्कुराहट आई जो सिर्फ नवाल ने नोट की थी। एक ऐसी लड़की जो फिक्शनल दुनिया में रहती हो, जो ख्वाब देखती हो कि उसका शौहर ख्वाजा सरा बनकर उसकी हिफाजत करे। और उसने एक लम्हे का तौक़्क़ुफ़ लिया। जिसे फ्राई पैन मारने का बहुत शौक हो। नवाल के हलक में चाय का घूंट फंस गया। उसने ज़ोर ज़ोर से खांसना शुरू कर दिया। ये क्या कह रहे हैं? इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दादी और ताई हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। फ्राई पैन, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? दादी ने हैरान होकर पूछा। सीधी बात यह है दादी, अरमागान ने कुर्सी से उठते हुए फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नवाल से। एक कमरे में जैसे सुकून छा गया था। नवाल की आंखें फटी की फटी रह गई। तैयारी शुरू करें, मुझे जल्दी असल निकाह चाहिए। अरमागान ने अपना कोट उठाया और नवाल को एक भरपूर नज़र देखते हुए लाउंज से निकल गया। कुछ देर बाद नवाल अपने कमरे में टहल रही थी। उसका चेहरा गुस्से और खौफ से लाल था। फ़ोन कान से लगा हुआ था। वर्दा, ये बंदा पागल है, भेजा फ्राई, इसका दिमाग ख़राब हो गया है लंदन की ठंड से। लेकिन नहीं, वो चीख रही थी। आराम से सांस ले नवाल, मुझे पता हुआ क्या है? वर्दा फिक्रमंदी से पूछ रही थी। इस हिटलर ने सबके सामने कह दिया कि वो मुझसे शादी करेगा। मुझसे? सोच ज़रा वर्दा, वो जो पानी का गिलास टेढ़ा रखने पर मुलाजिम की जान निकाल देता है, वो मुझे ऐसी लड़की, लापरवाही लड़की से कैसे शादी करेगा? वो मुझे जहान सिकंदर नहीं, चंगेज़ खान लगता है। हिटलर कहीं का। नवाल रोहान सी हो गई। मैंने तो एक रोमांटिक हीरो मांगा था जो मुझसे प्यार करे, मुझे चाहे रोमांस करे, मेरे साथ। ये तो मुझे डांट डांट कर मार डालेगा।
میں بھی جا رہی ہوں دادی کے پاس، میں صرف انکار کر دوں گی۔ نوال پیر پٹکتی ہوئی دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی اندر سے دادی کی کرانے کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر اندر گئی۔ دادی کیا ہوا؟ نوال نے گھبرا کر انہیں تھاما۔ دادی سینے پر ہاتھ رکھے مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ دادی کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا۔ اسی وقت ارمغان تیز قدموں سے اندر آیا۔ اس نے فوراً دادی کی نبض چیک کی۔ اس کے چہرے پر شدید فکر مندی تھی۔ گاڑی نکالو فوراً، وہ ملازم پر چلایا۔ اس نے نرمی سے دادی کو سہارا دیا۔ دادی میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ نوال کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ارمغان کی شخصیت کا یہ پہلو اس کے لیے نیا تھا۔ وہ اپنے پیاروں کے لیے اتنا فکر مند بھی ہو سکتا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز نے دادی کو ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ ارمغان باہر کوریڈور میں دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ نوال ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ بھائی، اس کے منہ سے پرانی عادت کے مطابق نکلا۔ ارمغان نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور اسے گھورا اور سخت لہجے میں بولا، آج کے بعد مجھے بھائی مت کہنا، سمجھی؟ اس کے بعد دھیمی مگر سخت تھی۔ وہ دادی ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ نوال نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ارمغان نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ نوال سہم کر پیچھے ہوئی۔ دادی کی ایک ہی ضد ہے نوال، ارمغان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارا نکاح دیکھنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت خطرے میں ہے۔ وہ ذہنی سکون چاہتی ہیں، لیکن میں نوال کے لب کو کھپائے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ بہت غصے والے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے۔ ارمغان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ تھوڑا سا جھکا، اس کا لہجہ پر اسرار ہو گیا۔ اچھی بات ہے نا، ڈرنا بھی چاہیے۔ اس نے سرگوشی کی، لیکن اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ دادی کی زندگی تمہاری ہاں میں اٹکی ہوئی ہے، فیصلہ تمہارے ہے۔ مس فکشنل ہیروئن، نوال نے بے بسی سے آئی سی یو کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اس کی پیاری دادی زندگی اور ماں کی کشمکش میں تھی۔ اس کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو رہا تھا اور سامنے اس کا خوفناک ہیرو کھڑا اس معصوم کا دل دہلا رہا تھا، جس نے اسے ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ ہسپتال کے راہداری میں موت جیسا سناٹا تھا۔ نوال دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سامنے ارمغان کھڑا تھا، چٹان کی طرح مضبوط اور بے لچک۔ فیصلہ کرو نوال، ابھی اسی وقت کم ہے۔ ارمغان نے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ اندر دادی کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اور تم یہاں اپنے بچگانہ خوابوں کا سوگ بنا رہی ہو؟ نوال نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ بہت ظالم ہیں ارمغان بھائی، آپ کو میری خوشیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں نے سوچا تھا میری شادی دھوم دھام سے ہوگی، لال جوڑا ہوگا، ڈھولک ہوگی، ہسپتال کے سفید بستر اور دوائیوں کی بدبو میں نکاح۔ یہ میری کہانی نہیں ہے۔ ارمغان ایک قدم آگے بڑھا، اس کا سایہ نوال پر چھا گیا تھا۔ کہانیاں ہم خود نہیں لکھتے نوال، حالات لکھتے ہیں۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ میں مولوی صاحب کو بلا رہا ہوں، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں آنسو پوچھنے کے لیے۔ مجھے رونے والی لڑکیاں سخت پرزہر لگتی ہیں۔ اس نے مڑ کر ملازم کو اشارہ کیا۔ جاؤ قریبی مسجد سے نکاح خواہ کو لے کر آؤ۔ آدھے گھنٹے بعد آئی سی یو کے ساتھ والے پرائیویٹ روم میں ایک عجیب سا منظر تھا۔ دادی نیم بے ہوشی کی حالت میں بستر پہ تھی، آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ کمرے میں تایا جان اور نوال کے پاپا سر جھکائے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے رجسٹر کھولا۔ نوال نمیر بنت نمیر احمد، کیا آپ کو نعمان ولد نعمان علی کے ساتھ مبلغ 5 لاکھ حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ نوال نے رستے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر انکار کر دے، بھاگ جائے، لیکن سامنے بستر پر دادی کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، قبول ہے۔ اس کی آواز بمشکل گلے سے نکلی۔ جب دستخط کرنے کی باری آئی تو قلم اس کے ہاتھ میں کانپ رہا تھا۔ ارمغان جو اس کے بالکل قریب، بالکل ساتھ بیٹھا تھا، اس نے نوال کی ہچکچاہٹ بھانپ لی۔ اس نے آہستگی سے جھک کر نوال کے کان میں سرگوشی کی، جو کسی دھمکی سے کم نہیں تھی۔ ہاتھ کیوں روکا ہے تم نے؟ جانتی نہیں کیا تم مجھے؟ چلو جلدی سے سائن کرو۔ نوال نے آنکھیں بند کی۔ ایک آنسو ٹپک کر نکاح نامے کے کاغذ پر گرا اور اس نے دستخط کر دیے۔ مبارک ہو۔ کمرے میں دھیمی مبارکبادوں کا شور ہوا، لیکن نوال کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے قید بمشقت کی سزا سنا دی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد ڈاکٹر نے دادی کو چیک کیا۔ مبارک ہو، ان کی وائٹلز اسٹیبل ہو رہے ہیں۔
خطرہ ٹل گیا۔ ارمغان نے گہرا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے مڑ کر نوال کو دیکھا جو کونے میں سگڑی کھڑی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ نوال نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو سہم کر دیوار سے چپک گئی۔ اب کیوں ڈر رہی ہو یار؟ ارمغان نے اس کے چہرے سے چہرہ قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی روایتی روپ تھا۔ میں نہیں ڈری، نوال نے جھوٹ بولا، حالانکہ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ارمغان نے ایک ٹیشو پیپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ صاف کرو، کاجل پھیل کر بھوتلی لگ رہی ہو۔ نوال نے جھٹکے سے ٹیشو لیا۔ آپ مجھے بھوتلی کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو میرا نکاح ہوا ہے، کوئی تعریف نہیں، کوئی پیار کی بات نہیں۔ اس کا وہ اوٹ پٹانگ والا موڈ واپس آنے لگا تھا۔ ارمغان کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ مسز ارمغان، یہ نکاح نامہ ہے، کوئی رومانٹک ناول نہیں ہے جس کی تم ہیروئن ہو اور میں ہیرو۔ یہ زندگی ہے تمہارے خوابوں سے بالکل الگ زندگی۔ اور ہاں، وہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اب چونکہ تم میری بیوی ہو تو یہ فرائی پین والے خیالات دماغ سے نکال دو، کیونکہ میرا سر بہت سخت ہے، فرائی پین ٹیڑھا ہو جائے گا مگر مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ نوال کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ نے میری باتیں سنی تھی؟ ارمغان نے جواب دینے کے بجائے اپنی گھڑی دیکھی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو، دادی کو ہوش آ گیا ہے، اب ہم گھر جائیں گے۔ رخصتی دادی کے مکمل ٹھیک ہونے پر ہوگی، لیکن تب تک اس نے ایک معنی خیز توقف کیا۔ تمہیں میرے اصول سیکھنے ہوں گے اور میں تمہیں دھیرے دھیرے سب سکھا دوں گا، تم بالکل میری پسند میں ڈھل جاؤ گی۔ نوال اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ یا اللہ، یہ کیسا ہیرو ہے؟ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا۔ ہے سلمان کا جہاں تو اسے ترکی لے کر گیا تھا، یہ تو مجھے گاڑی میں بٹھا کر بھی اسے حکم چلا رہا ہے جیسے تھانے لے جا رہا ہو۔ میری کہانی واقعی سب سے الگ ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف شروعات ہے، اصل امتحان تو رخصتی کے بعد شروع ہونے والا تھا، جہاں سلٹر کے حصار میں اس کے دل دھڑکنا سیکھنا تھا۔ دادی کی طبیعت سنبھلتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامہ شروع ہو چکے تھے۔ نوال کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا جو اب حقیقت کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر سم بیٹھی تھی، جبکہ ارد گرد کزنس اور تائی جان کپڑوں کی ڈھیر لگائے بیٹھی تھی۔ نوال بیٹا، ذرا ادھر دیکھو، یہ سرخ لہنگا کیسا رہے گا بارات کے لیے؟ تائی جان نے ایک بھاری کام والا جوڑا اس کے سامنے لہرایا۔ نوال نے بے دلی سے دیکھا۔ تائی، میں نے کہا تھا نا مجھے سافٹ پنک کلر چاہیے، بالکل ہے سلیمان جیسا۔ یہ لال رنگ تو بہت بھڑکیلا ہے، مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سیڑھیوں سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ بارات کا جوڑا سرخ ہی ہوگا، مجھے اپنی دلہن سرخ لباس بھی نہیں چاہیے۔ سب کی نظریں اٹھ گئی۔ ارمغان ہاتھ میں فائل تھامے سینے کوہنیوں تک موڑے نیچے اتر رہا تھا۔ نوال تنک کر کھڑی ہو گئی۔ اب چونکہ وہ اس کی منکوہا تھی تو اس نے تھوڑی ہمت جمع کر لی، لیکن یہ میری شادی ہے تو مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں اپنی پسند کا لباس پہن سکوں۔ مجھے پنک کلر پسند ہے، وہ کتنا ڈیسنٹ لگتا ہے، اس نے زور دے کر کہا۔ ارمغان چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ باقی سب خواتین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نظریں جھکا لی کہ میاں بیوی کی پہلی نوک جھونک شروع ہو چکی۔ پہلی بات، ارمغان نے فائل میز پر رکھی اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے۔ یہ ڈیٹائی سے ہر بات کہنے کی عادت چھوڑ دو، ورنہ مجھے عادت چھڑانے میں بہت سے طریقے آتے ہیں۔ نوال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اور دوسری بات، وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے ہلکے رنگ پسند نہیں ہے، مجھے گہرے رنگ پسند ہے جو آنکھوں کو خیرہ کر دیں۔ میری بیوی بارات والے دن کسی سادگی کی مہورت نہیں بلکہ مسز ارمغان لگنی چاہیے، اس لیے جوڑا سرخی آئے گا۔ یہ تو امریت ہے۔ نوال نے پیر پٹکا۔ آپ میری ہر پسند کو رد کر رہے ہیں، اسے پسند کا خیال رکھنا کہتے ہیں۔ ارمغان نے یکدم اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کر نوال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نوال ہکا بکا رہ گئی۔ باقی جو جیولری، سینڈلز اور چیزیں لینی ہیں لے لینا، ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے، لیکن جوڑا میری پسند کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور لاؤنج سے باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے نوال کو ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ رات کے وقت نوال چھت پر کھڑی ٹھنڈی ہوا میں گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ وردہ کو وائس نوٹس بھیج رہی تھی۔ یار وردہ، یہ بندہ نارمل نہیں ہے، کچھ دماغی مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تجھے پتہ ہے اس نے مجھے سب کے سامنے کیا کہا؟ کہتا ہے پنک نہیں لال پہنو۔ کڑوس کہیں کا، میرا سارا حیا بننے کا پلان چوپٹ کر دیا۔ میں سوچ رہی ہوں بھاگ کے جاؤں۔ کہاں بھاگنے کا ارادہ ہے؟
پیچھے سے آتی ہی آواز پر نوال کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرتے گرتے بچا. وہ اچھل کر مڑی. اندھیرے میں ارمغان سگریٹ سلگائے کھڑا تھا. سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے کے قریب گرد ایک ہالہ بنا رہا تھا. وہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا نوال کے قریب آیا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو بس ایسے ہی تازہ ہوا میں باہر آئی تھی اور اپنی فرینڈ سے فون پہ بات کر رہی تھی. نوال ہکلائی. ارمغان نے ریلنگ پر ہاتھ رکھا اور نوال کو حصار میں لے لیا. نوال کی پشت ریلنگ سے جا لگی. وہ اتنا قریب تھا کہ نوال کو اس کے مہنگے پرفیوم کے دل فریب مہک بری طرح اپنے حصار میں لے رہی تھی. ارمغان کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو جلانے لگی. وہ نوال کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں بخوبی سن سکتا. تمہیں لگتا ہے تم مجھ سے بھاگ سکتی ہو؟ ارمغان نے دھیمی سرگوشی میں پوچھا. اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک خمارگی سی کیفیت تھی. میں کیوں بھاگوں گی؟ نوال نے نظریں چرائیں. اور پلیز تھوڑا دور رہ کر بات کریں. آپ کی پرفیوم کی خوشبو سے میرا سر گھوم رہا ہے. اس نے بات بدلنے کی ناکام کوشش کی. ارمغان نے فوراً ایک قدم دور ہو کے اگلے ہی پل اپنی شرٹ اتار کر دوسری اچھال دی. اور کوئی حکم؟ نوال حیرت سے منہ کھولے سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے اپنے کثرتی مضبوط جسم کے ساتھ شرٹ لیس کھڑا تھا. یہ وہی شخص تھا جو کسی کی نہیں سنتا تھا. وہ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے. نوال نے سچ کہہ دیا. آپ بہت غصے والے ہیں. ارمغان نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور نوال کے چہرے پر آئی ہوئی ایک لٹ کو کان کے پیچھے کیا. اس لمس پر نوال کو کرنٹ سا لگا. رخصتی پرسوں ہے. ارمغان کی آواز بھاری ہو گئی. اپنے اس ڈر کو سنبھال کر رکھنا نوال، کیونکہ پرسوں کے بعد میں ان آنکھوں میں بس اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں. تمہیں اپنا بنانا اور محبت کرنا کیسے سکھانا ہے یہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں. اس دن نوال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے چوڑے سینے میں سما گئی. اس کی بری طرح ہڑبڑانے پر وہ اپنی گرفت مضبوط کرتا اور اصرار انداز میں مسکرایا اور جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکال کر نوال کی ہتھیلی پر رکھ دیا. یہ تمہارے لیے ہے. مودیکائی کا تحفہ سمجھ لو یا پیشگی رشوت. اس سے پہلے کہ نوال کچھ بولتی ارمغان اس کے سرخ پڑتے گال پر اپنا لب رکھتا وہاں سے جا چکا تھا. نوال نے کانپتے ہاتھوں سے باکس کھولا. اس میں ایک نفیس سا پازیب تھی جس میں چھوٹے چھوٹے گھنگرو لگے تھے. پازیب؟ نوال نے مسکرا کر اسے دیکھا. ہٹلر کو پتا ہے کہ مجھے چھن چھن پسند ہے. اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی کہانی اتنی بری بھی نہیں ہونے والی جتنا وہ سوچ رہی تھی. لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شادی کی رات اس کے ڈر اور ارمغان کی محبت کا اصل ٹکراؤ ہونا باقی تھا. گھر میں گینڈے کے پھولوں کی خوشبو اور ڈھولے کی تھاپ گونج رہی تھی. مہندی کی رات تھی اور پورا گھر روشنی سے نہایا ہوا تھا. نوال پیلے رنگ کے روایتی لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں گلاب کے پھولوں کے گجرے پہنے اسٹیج پر بیٹھی. اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا جو اس کی معصومیت کو مزید نکھار رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی. ارے بس کر دے پردہ یار، میرا دل ویسے ہی ڈوب رہا ہے. نوال نے وردہ کو کونی ماری اور مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی. کیوں نہ چھیڑوں؟ تیرے ہٹلر میاں آج کل کچھ زیادہ ہی رومانٹک نہیں ہو رہے. سنا ہے کل رات چھت پر بڑی ملاقاتیں ہو رہی تھی، رومانس ہو رہا تھا. وردہ نے آنکھ ماری. چپ کر جاؤ بدتمیز. نوال شرما کر سرخ ہو گئی. اسے بار بار ارمغان کا اسے قریب کرنا، اسے گال پر کس کرنا یاد آ رہا تھا. اچانک ہال میں شور مچ گیا اور لڑکیوں کی سرگوشیاں شروع ہو گئی. دلہن میاں آ گئے. نوال نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گئی. ارمغان بلیک شیروانی پہنے بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا. اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی چال میں وہی شاہانہ تمکین تھی. وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا بلکہ نوال کے ناولوں کے ہیروز کو بھی مات دے رہا تھا. ارمغان سیدھا اسٹیج کی طرف آیا. اس کی گہری سیاہ نظریں صرف اور صرف نوال پر جمی ہوئی تھی. نوال نے گھبرا کر نظریں جھکا لی اور اپنے دوپٹے کو مٹھی میں بھینچ لیا. ارمغان اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تو نوال کو اس کے وجود کی تپش صاف محسوس ہوئی. اس کی خوشبو نے ایک بار پھر نوال کے ہوش اڑا دیے تھے. رسم شروع کریں؟ تائی جان نے مسکراتے ہوئے تھالی آگے کی. اصولاً یہ رسم بہنوں اور کزنس کی تھی، لیکن ارمغان نے تھالی سے مہندی کا پتا اٹھایا اور خود نوال کی طرف ہاتھ بڑھا دیا. ہاتھ دو ذرا، اس نے دھیمی مگر پر اثر آواز میں کہا. نوال تھوڑا عجیب کی. یہ تو بہنیں کرتی ہیں. آپ؟ میں نے کہا ہاتھ لاؤ. ارمغان نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے اس کا نازک سا ہاتھ اپنے بڑوں اور مضبوط ہاتھ میں تھما لیا.
نوال کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا جبکہ ارمغان کا ہاتھ گرم۔ اس لمس پر نوال کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ ارمغان نے بہت احتیاط سے اور نرمی سے مہندی کا پتہ اس کی ہتھیلی پر رکھا، پھر اس نے اپنی جیب سے کچھ نکالا۔ سب حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ وہ ایک سونے کا کنگن تھا۔ ارمغان نے وہ کنگن نوال کی کلائی میں پہنایا۔ ایسا کرتے ہیں؟ اس کی انگلیاں نوال کے نبز پر تھیں جو تیزی سے چل رہی تھی۔ ارمغان تھوڑا سا اس کی طرف جھکا، اتنے قریب کہ اس کی گرم سانسیں نوال کے کان کو چھو رہی تھیں۔ بہت خوبصورت لگ رہی، اس نے سرگوشی کی، بالکل ویسی جیسا میں نے تصور کیا تھا میری دلہن۔ نوال کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا۔ اس نے ہمت کر کے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں آج ایک نرم گرم سا جذبہ تھا، بلکہ ایک ایسا جنون تھا جسے دیکھ کر وہ خوفزدہ بھی ہوئی تھی اور مسحور بھی۔ آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، نوال نے بمشکل کہا۔ ارمغان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ صرف اچھا؟ اس نے شرارت سے بھنویچ گئی۔ مجھے لگا تم کہو گی کہ جہاں سکندر لگ رہے ہیں۔ نوال نے حیرت سے منہ کھولا۔ آپ کو وہ بھی یاد ہے؟ تمہاری کہی ہر بات مجھے یاد ہے نوال۔ ارمغان نے اس کا ہاتھ چھوڑے بغیر اسے مضبوطی سے تھاما۔ اور کل رات کے بعد میں تمہیں ہر وہ کہانی بھلا دوں گا جو تم نے کتابوں میں پڑھی، کیونکہ ہماری کہانی ان سب سے زیادہ حسینوں کی۔ اسی لمحے ڈھولک کی تھاپ تیز ہو گئی اور خاندان کے لڑکے بھنگڑا ڈالنے لگے۔ ارمغان نے ہاتھ چھوڑا اور پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نظریں مسلسل نوال کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ نوال نے دل پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو سوچتی تھی کہ یہ شادی ایک قید ہے، اسے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اس قید کا جگر اس کے دل کو فتح کر چکا، لیکن اصل طوفان تو کل برپا ہونے والا تھا۔ بارات کی رات جب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں جانے والی تھی، اس کے پاؤں میں پہنی پازیب ہلکے سے چھنکی جیسے آنے والی کل کی رومانوی طوفان کی پیشگوئی کر رہی ہو۔ بیوٹی پارلر کے قد اور آئینے کے سامنے نوال ساکت کھڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک گہرے سرخ رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں ملبوس تھی۔ جویلری کا بوجھ اور میک اپ کی مہارت اسے اپنے اصلی روپ سے بہت دور لے گئی تھی، لیکن وہ آئینے میں نظر آنے والے عکس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے حد خوبصورت ہے، لیکن سچ سمجھ کر آئی اس کا حسن یوں قیامت برپا کرے گا، یہ تو کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہائے، یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے گل کو چھوا۔ میں تو بالکل کسی مغلیہ شہزادی جیسی لگ رہی ہوں، لیکن اس کا چہرہ اترا گیا۔ یہ تو ہٹلر کی پسند کریں گے۔ میرا حیا سلمان بننے کا خواب تو ادھورا ہی رہ گیا۔ وردہ نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اوئے ہوئے، اگر آج تیرے ہٹلر نے تجھے دیکھ لیا نا تو اسے ہارٹ اٹیک آ جانا ہے۔ تو قیامت لگ رہی ہے نوال، قسم سے۔ نوال نے اداسی سے دوپٹہ درست کیا۔ قیامت کا تو پتہ ہی، پر میری شامت ضرور آنے والی ہے۔ اور یہ کیا منہ سے اول فال بک رہی ہے؟ یار اچھی اچھی باتیں کرو، ہارٹ اٹیک کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہو۔ پر مجھے اس بھاری جوڑے میں چلا بھی نہیں جا رہا، اور سنا ہے وہ غصے میں بہت تیز چلتے ہیں۔ اگر میں اسٹیج پر گر گئی تو؟ ہال میں بارات کی آمد کا شور ہوا۔ ارمغان جب ہال میں داخل ہوا تو سب کی نگاہیں اس پر جم گئی۔ بلیک شیروانی اور سر پر کلا پہنے وہ کسی ریاست کا نواب لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں پہ بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جب نوال کو اسٹیج پر لایا گیا تو ارمغان کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ نوال نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھائی، ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک ایسا طوفان تھا جس نے نوال کے قدم روک دیے۔ ارمغان نے آگے بڑھ کر روایت کے خلاف خود اسٹیج کی سیڑھیوں پر ہاتھ بڑھایا۔ سنبھل کر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ نوال نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا مضبوط ہاتھ تھاما۔ ارمغان کا لمس بہت گرم اور پرسکون تھا۔ اسٹیج پر بیٹھتے ہی ارمغان جھکا۔ میں نے کہا تھا نا، اس کی سرگوشی نوال کے کان میں گونجی۔ سرخ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے، آج تم اس رنگ کو بھی مات دے رہی ہو۔ نوال کا دل زور سے دھڑکا۔ آپ کو غصہ نہیں آ رہا؟ میں نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا آنے میں۔ ارمغان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لیے میں پوری زندگی انتظار کر سکتا ہوں نوال، یہ تو صرف کچھ منٹ تھے۔ فوٹوگرافر نے پوز بنانے کا کہا۔ سر ذرا بھابھی کے قریب ہو جائیں۔ نوال شرما کر سمٹ گئی، لیکن ارمغان نے باقی سے اپنا بازو اس کے کمر کے گرد حمائل کر لیا اور اسے اپنے قریب کیا۔ نوال کی سانسیں اس کی کولون کی خوشبو میں الجھ گئیں۔ مسکرایا کرو میری جان، ارمغان نے آہستہ سے کہا۔ میری بیوی کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں، سکون ہونا چاہیے بس۔ نوال کی نظریں جھک گئی تھیں۔ رخصتی کا وقت سب سے کٹھن تھا۔
نوال دادی اور پاپا سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اجنبی دنیا میں جا رہے ہیں۔ ارمغان نے خاموشی سے اسے بازو سے تھاما اور گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی نوال نے سسکیاں لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ بس کرو نوال، ارمغان نے نرمی سے کہا اور ایک ٹیشو باکس اس کی گود میں رکھا۔ تم کوئی سات سمندر پار نہیں جا رہی، اسی گھر کے اوپر والے پوشن میں جا رہی ہو، رخصت ہو کر۔ جب دل چاہے نیچے آ جانا۔ نوال نے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا پتا لڑکیوں کے لیے گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، آپ تو بس حکم چلاتے ہیں۔ ارمغان نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی تھی بلکہ اس کی طرف مڑا۔ اس نے بہت نرمی سے نوال کے ہاتھوں سے گیلا ٹیشو لیا اور خود اس کے آنسو صاف کیے۔ میں حکم چلاتا ہوں، مانتا ہوں، لیکن آج سے میرا ایک حکم یہ بھی ہے کہ ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ تمہاری ہر تکلیف اب میری ہے نوال۔ نوال حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جس نے پانی کے گلاس پر ملازم کی جان نکال دی تھی؟ آج وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ گھر پہنچ کر جب وہ سجے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ گلاب کے پھولوں سے سجا وہ کمرہ اب اس کی نئی دنیا تھی۔ ارمغان نے دروازہ کھولا اور نوال کو اندر جانے کا راستہ دیا۔ اندر داخل ہوتے ہی پھولوں کی مہک نے اس کا استقبال کیا۔ نوال بس میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی اور کنڈی لگنے کی ہلکی سی کلک سنائی دی۔ نوال کا دل بند ہونے لگا۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس سے وہ سب سے زیادہ ڈر رہی تھی۔ پیچھے ارمغان کھڑا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان صرف خاموشی اور ارمغان کی دھڑکنیں موجود تھی۔ نوال، ارمغان کی بھاری آواز اس کے بالکل پیچھے سے آئی۔ وہ پلٹی نہیں، بس وہیں جم گئی۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھی۔ اب اس کمرے میں اس کی کہانی کا سب سے اہم اور جذباتی باب شروع ہونے والا تھا۔ کمرے میں خاموشی کا راج تھا۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک اور نوال کے دل کی تیزی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ بھاری لہنگا اس کی گرد پھیلا ہوا تھا اور نظریں اپنی مہندی لگے ہاتھوں پر جمی تھی۔ ارمغان نے آہستہ سے شیروانی کے بٹن کھولے، شیروانی اتار کر صوفے کی پشت پر ڈالی۔ اس نے اپنی آنکھیں فولڈ کی اور نوال کی طرف مڑا۔ نوال نے کنکھیوں سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو اس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ ارمغان بیٹھ کے قریب آیا اور بہت اطمینان سے نوال کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ نوال نے مزید سمٹنے کی کوشش کی تو ارمغان نے اپنا مضبوط ہاتھ اس کے مہندی لگے ہاتھوں پر رکھ کر اسے وہیں روک دیا۔ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ ارمغان کی آواز بہت دھیمی اور بھاری تھی جس میں ایک عجیب سی مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔ نوال کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ مجھے پیاس لگی ہے۔ ارمغان نے مسکرا کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور خود اسے پلانے کے لیے گلاس لبوں سے لگایا۔ نوال نے رستے ہونٹوں سے 2 گھونٹ لیے، لیکن اس کی نظریں ارمغان کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی جو اس وقت بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اب بھی ڈر رہی ہو میری جان؟ ارمغان نے خالی گلاس رکھا اور پھر بہت نرمی سے نوال کے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ اپنی انگلیوں کے پھوروں سے صاف کیا۔ اس لمس پر نوال کے پورے وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے ڈر ہے میں کچھ غلط کہہ دوں گی اور آپ ڈانٹ دیں گے۔ آپ کو غصہ بھی تو بہت زیادہ آتا ہے نا؟ نوال نے سچ کہہ دیا۔ ارمغان ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بہت دلکش تھی۔ وہ مزید قریب ہوا، اتنا کہ نوال کو اس کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونے لگے۔ نوال، اس نے نوال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ غصہ باہر کی دنیا کے لیے ہے جو صرف غلط باتوں پر اور سامنے والی کے غلط حرکتوں پر آتا ہے۔ اس کمرے کے اندر تمہارے سامنے میں صرف تمہارا شوہر ہوں، یہاں کوئی سختی نہیں کروں گا تم سوائے محبت کے۔ نوال کے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ بالکل۔ ارمغان نے اپنی انگوٹھی سے نوال کے جھمکے کو چھیڑا۔ یہ زیور بہت بھاری ہے، جان تمہیں تنگ کر ہوگا۔ اس سے پہلے کہ نوال کچھ کہتی، ارمغان نے انتہائی مہارت اور نرمی سے اس کے بھاری جھمکے اتارنا شروع کیے۔ اس کی انگلیاں جب نوال کی گردن اور کانوں کو چھوئیں تو نوال نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی۔ ارمغان کا لمس بہت ہی مسرکن تھا۔ آنکھیں کیوں بند کر لی؟ ارمغان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ مجھے دیکھو نوال، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں جو میرا عکس ہے بہت صاف اور واضح ہے۔ نوال نے دھیرے سے پلکیں اٹھائی۔ ارمغان کا چہرہ اس کے چہرے سے بہت قریب تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی طلب تھی جس نے نوال کے دل کو پگھلا دیا۔ آپ بالکل ویسے نہیں ہیں جیسا میں نے سوچا تھا، نوال نے بے خودی میں کہا۔ کیسا سوچا تھا؟ وہ نوال کو اپنے مزید قریب کرتا اس کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ ہٹلر، کھڑوس اور خورانٹ۔ ارمغان نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی۔ نہیں، نوال مسکرائی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ آتے ہی مجھے ڈسپلن کا
لیکچر دیں گے، لیکن آپ تو میں تو کیا؟ ارمغان نے اپنی پیشانی نوال کی پیشانی سے ٹکا دی۔ آپ تو بہت رومانٹک ہے۔ نوال نے شمع کا چہرہ چھپانا چاہا، لیکن ارمغان نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ تو ابھی شروعات ہے میری جان۔ ارمغان نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ تمہارے وہ ناول والے ہیرو صرف کاغذ پر اچھے لگتے ہیں، حقیقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھے کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں۔ ارمغان نے اس کا دوپٹہ ہٹایا جو اس کے لیے بوجھ بنا ہوا تھا۔ نوال نے خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کیا۔ نوال ارمغان کی سنجیدگی سے کہا، آج سے تم میری ہو، صرف میری۔ مجھے اپنی چیزوں پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں ہے، اور تم تو پھر میری روح بن چکی ہو۔ مجھ سے کبھی ڈرنا مت، مجھ سے لڑ لینا، ضد کر لینا، لیکن مجھ سے دور ہونے کا کبھی مت سوچنا۔ نوال کو اس کے لہجے میں چھپی ہوئی شدت کا احساس ہوا۔ یہ شخص صرف اس کا شوہر نہیں تھا، بلکہ ایک جنونی خاموش عاشق بھی تھا، جس نے صرف ایک لمحے میں اس سربری لڑکی کو اپنا دل دے دیا۔ نوال نے اپنا سر ارمغان کے سینے پر رکھ دیا۔ وہاں دل کی دھڑکن بہت تیز تھی، بالکل نوال کی طرح۔ میں کوشش کروں گی، نوال نے آہستہ سے کہا، لیکن اگر میں نے کبھی فرائی پین مار دیا تو؟ ارمغان نے زوردار کہکا لگایا اور اسے باہوں میں بھیج لیا۔ تو میں خوشی خوشی کھا لوں گا یار، بس پھر میری ناراضگی کو میرے طریقے سے ختم کرنا، بس محبت سے، پیار سے۔ اگر کبھی غصہ آ بھی جائے تو بس خاموش رہنا۔ اس رات کمرے کی تنہائی میں نوال کا سارا ڈر، سارا خوف ختم ہو گیا، اور دل نے ایک الگ ہی لے پر دھڑکنا سیکھا تھا۔ ایک نئی داستان محبت شروع ہوئی، جہاں ارمغان کے لمس نے اسے یہ یقین دلایا کہ حقیقت کے رنگ خوابوں سے کہیں زیادہ گہرے اور خوبصورت ہوتے ہیں۔ کمرے میں صبح کی سنہری دھوپ کھڑکی کے پردوں سے جھن کر اندر آ رہی تھی۔ نوال کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک گرم اور محفوظ حصار میں پایا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بڑبڑا گئی، لیکن پھر گزشتہ رات کی یادیں کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگیں۔ وہ خوف اور دھڑکتی خاموشیاں، اور پھر ارمغان کا وہ والیانہ انداز جس نے اس کے ہر ڈر کو محبت میں بدل دیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ارمغان ابھی تک گہری نیند میں تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نوال کے سر کے نیچے تھا اور دوسرا اس کی کمر کے گرد۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے سے وہ سکون ہی سکون تھا۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہٹلر سوتے ہوئے کتنا پیارا لگتا ہے، نوال نے دل میں سوچا، اور بے اختیار اپنی انگلی ارمغان کی پیشانی پر بکھرے بالوں میں پھرائی۔ اچانک ارمغان نے اس کا ہاتھ کلائی سے پکڑ لیا۔ نوال کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ ارمغان نے کھلے آنکھیں کھولی بغیر مسکرائے کہا، اگر اتنے پیار سے بالوں میں انگلیاں پھیرو گی تو میں سونے کا ڈرامہ بھی نہیں کر سکوں گا یار۔ نوال شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ ارمغان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ نوال کے ہاتھ اس کے سینے پر ٹک گئے۔ تمہاری خوشبو نے مجھے جگا دیا تھا، ارمغان نے اپنی نیند کے خمار سے اٹی بھاری آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی مستی تھی کہ نوال نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ چھوڑے نا، مجھے تیار ہونا ہے، آج ولیمہ سب مہمان آتے ہوں گے۔ نوال نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ارمغان کی گرفت آہین تھی۔ تھوڑی دیر اور ارمغان نے اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا۔ آج مجھے یقین کرنے دو، یہ خواب نہیں ہے، تم واقعی میری ہو چکی ہو۔ شام کو ولیمے کی تیاری کے لیے نوال ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے اپنی پسند کا ایک بہت ہی نفیس ہلکے آسمانی رنگ آئس بلو میکسی ڈریس پہنا تھا، جس پر چاندنی کا کام تھا۔ ارمغان نے آج اس کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خود اس کی تعریف کی تھی۔ نوال گردن میں نیکلس پہنے کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا ہوک بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئی۔ لاؤ میں کر دیتا ہوں۔ آئینے میں ارمغان کا عکس ابھرا۔ وہ گرے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے نوال کے ہاتھوں سے نیکلس لیا۔ نوال ساکت کھڑی رہی۔ وہ جیسے ہی لمحہ ارمغان علی کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی، ارمغان نے اس کے بالوں کو ایک طرف کیا اور گردن کے نازک حصے پر نیکلس بند کیا۔ اس کی انگلیاں جان بوجھ کر نوال کی گردن کو چھو رہی تھی۔ نوال کا سانس رکنے لگا۔ نیکلس بند کرنے کے بعد ارمغان پیچھے ہٹنے کے بجائے وہیں کھڑا رہا اور آئینے میں نوال کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج تم چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو، بے حد حسین۔ ارمغان نے اس کے برہنہ کندھے پر اپنی تھوڑی ٹکا دی اور ساتھ ہی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے ولیمہ کینسل کر دوں اور تمہیں یہیں قید رکھوں۔ نوال نے پہلی بار آئینے میں اسے بھرپور نظروں سے دیکھا۔ اس نے تھوڑی ہمت کی اور پیچھے کی طرف جھک کر ارمغان کے گال کو اپنی گلابی گال سے چھوا۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی لیکن نوال جیسی ڈرپوک لڑکی کے لیے بہت بڑی بے باکی تھی۔
وہ شرم سے سوکھ پڑی تھی۔ اگر ولیمہ کینسل کیا تو میں آپ کے سر پر واقعی کچھ مار دوں گی۔ آپ نے میرا حیا بننے کا سپنا پورا نہیں ہونے دیا، لیکن دوسرا سپنا میں پورا کر سکتی ہوں، نوال نے شوقی سے کہا۔ ارمغان ہنس پڑا اور اسے موڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ ابھی تک وہ کہانیوں کا بھوت سوار ہے سر پہ؟ نہیں، نوال نے ارمغان کی کوٹ کے کالر درست کیے۔ اس کی انگلیاں ارمغان کی ٹائی کے نوٹ پر تھیں۔ دراصل مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میرا ہیرو کہانی کے ہیرو کی طرح نہیں، اپنی محبت سے میری حفاظت کرتا ہے۔ ارمغان کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے نوال، ارمغان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید قریب کیا، مجھے تم سے محبت تمہاری اسی معصومیت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو ارمغان علی سے ڈرتی بھی ہے اور اسے دھمکیاں بھی دیتی ہے۔ نوال نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اور آپ وہ واحد ہیرو ہیں جو غصے میں کرتے ہیں اور پھر مناتے بھی ہیں۔ ابھی تو میں نے صرف محبت کی ہے یار، غصہ تو کیے ہی نہیں، ارمغان نے معنی خیز انداز میں کہا اور جھک کر اس کے ہونٹوں کے قریب سرگوشی کی۔ ولیمے کے بعد مجھے بہت سے حساب چکانے ہیں، تم نے میری جان تیار ہے نا؟ گاڑی کے ہارن کی آواز نے انہیں الگ ہونے پر مجبور کیا۔ ارمغان نے نوال کا ہاتھ تھاما۔ چلے مسز ارمغان؟ نوال نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ ارمغان کے ساتھ چلتے ہوئے بہت پرسکون اور مطمئن تھی، اپنی قسمت پر فخر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑنے لگا تھا کہ شاید اس کی کہانی کتابوں سے الگ ہے، لیکن اس کا ہیرو جہان سکندر سے کم نہیں تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو نوال نے زیر لب مسکرا کر سوچا، ہاں یہ میرا جہان سکندر ہے، میرا وجدان اور وہ کردار جو بے مثال ہے، تھوڑا غصے والا، تھوڑا ضدی، مگر صرف میرا۔ شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان 7 دنوں میں نوال نے زندگی کا وہ رخ دیکھا تھا جس کا تصور بھی اس نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا تھا۔ ارمغان کا غصہ اب بھی دنیا والوں کے لیے تھا، وہ بہت جلد بھڑک اٹھا، لیکن نوال کے لیے وہ موم جیسا نرم ہو چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، کمرے میں مدھم لائٹ چل رہی تھی۔ نوال بیٹھ کر آنکھوں سے ٹیک لگائے گود میں اپنا وہی پسندیدہ ناول جنت کے پتے رکھے بیٹھی تھی۔ بہت بار پڑھنے کے باوجود اس ناول کے کرداروں سے اسے اپنے سنگ باندھ رکھا تھا۔ اس کی نظریں کتاب کے الفاظ پر نہیں بلکہ سامنے صوفے پر بیٹھے ارمغان پر جمی تھی، جو لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا، آج سینے کوہنی تک چڑھی ہوئی تھی اور وہ پیشانی پر بکھرے بالوں کو بار بار جھڑک رہا تھا۔ نوال کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ جہان سکندر سے زیادہ ہینڈسم نہیں ہے، اس نے دل میں موازنہ کیا۔ جہاں تو ترکی میں تھا، یہ تو میرے سامنے ہے۔ ارمغان نے اچانک سر اٹھایا اور سیدھے نوال کی آنکھوں میں دیکھا۔ نوال چوری پکڑے جانے پر سٹپٹا گئی۔ اگر مجھے گھرنا میرا معائنہ ختم ہو گیا ہو تو بتا دینا تاکہ میں پوز بدل کر اپنا کام کر دوں۔ ارمغان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور مسکراتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں گھور نہیں رہی تھی، میں تو ناول پڑھ رہی تھی، نوال نے جھوٹ بولا اور جلدی سے کتاب آنکھوں کے آگے کر لی۔ حالانکہ کتاب الٹی تھی۔ ارمغان چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور ایک ہی جھٹکے میں کتاب اس کے ہاتھ سے کھینچ لی۔ کتاب الٹی پکڑ کر پڑھنے کا فن صرف میری بیگم کو آتا ہے۔ اس نے کتاب کو سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر گھٹنے ٹیک کر نوال کے بالکل قریب ہو گیا۔ کیوں پڑھتی ہو یہ سب؟ ارمغان نے اس کا چہرہ تھاما۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی جلن تھی۔ مجھے اس خیالی ہیرو سے حسد ہوتا ہے جو تمہارے ذہن پر سوار ہے، نوال نے اس کی قمیض کے بٹنوں کو کھیلتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ وہ بہت بہادر تھا ارمغان، اس نے حیا کی حفاظت کی تھی اور میں۔ ارمغان نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ مزید قریب جھکا، اس کی گرم سانسیں نوال کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ کیا میں نے تمہاری حفاظت نہیں کی؟ کیا میں نے تمہارے آنسو نہیں پوچھے؟ بولو نوال۔ نوال نے نظریں اٹھا کر اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں ایک ایسا سمندر تھا جس میں وہ ڈوب جانا چاہتی تھی، صرف ایک بے نام سی کشش تھی جو اسے بری طرح کھینچ رہی تھی۔ آپ نے حفاظت کی، نوال نے سرگوشی کی، لیکن آپ کا طریقہ الگ ہے۔ ہاں، محبت کرنے کا میرا طریقہ یہی ہے۔ ارمغان نے نوال کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ یہ دل سے تمہارے لیے دھڑکتا ہے نوال، اس کی ہر دھڑکن میں تمہارا نام ہے۔ مجھے کب کیسے تم سے محبت ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا میری دھڑکنیں کیوں شور کر رہی ہیں؟
نوال کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اسی لمحے اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس سلٹر سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ ارمغان نے صرف خاموشی کو اپنی چیز سمجھا۔ اس نے نرمی سے نوال کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ اس نے نوال کی گردن پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا، میں ارمغان سکندر اور میں چاہتا ہوں کہ تم صرف ارمغان سے محبت کرو۔ نوال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا جیسے وقت کہیں تھم گیا ہے۔ اس نے ہمت مجتمع کی اور وہ بات کہہ دی جو اس کے دل میں کئی دنوں سے مچل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ارمغان، اس نے آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری ہوں۔ ارمغان نے سر اٹھایا اور اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں بچپن سے سوچتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی جہاں سکندر آئے گا جو مجھے ترکی لے جائے گا، جو میرے لیے دنیا سے لڑ جائے گا۔ نوال نے مسکرا کر اسے گال کو چھوا۔ لیکن جب آپ آئے تو مجھے لگا میری کہانی برباد ہو گئی، میں ڈر گئی تھی۔ اور اب؟ ارمغان نے بے چینی سے پوچھا۔ اور اب؟ نوال کی آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ کا امتزاج تھا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ کتابی ہیرو پھیکا پڑ گیا، کیونکہ اب حقیقت ہے۔ آپ میرا مان ہے، میرا غرور ہے۔ نوال نے تھوڑا سا اوپر اٹھ کر ارمغان کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آپ ہی میرے لیے میرا سب کچھ ہے ارمغان، بس فرق صرف اتنا ہے کہ کیا؟ ارمغان اس کے اعتراف پر سرشار ہو چکا تھا کہ میری کہانی تھوڑی الگ ہے۔ میری کہانی میں ترکی نہیں، یہ خوبصورت سا گھر ہے۔ میری کہانی میں سمندر نہیں ہے، آپ کی یہ گہری آنکھیں۔ اور سچ کہوں، مجھے اپنی یہ الگ کہانی اس کتابی کہانی سے 1000 گنا زیادہ اچھی ہے، جس کا ہر وقت محبت کی سطور سے لکھا ہوا ہے۔ ارمغان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے نوال کو زور سے گلے لگا لیا۔ یہ تم نے جو مجھے جہاں سکندر کا خطاب دیا ہے نا؟ اس نے نوال کے کان میں سرگوشی کی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ سکندر اپنی ملکہ کو کیسے پیار کرتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں نوال کی کھلکھلاتی ہوئی مدھر ہنسی گونجی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اب وہ اپنے خوفناک ہیرو کی قید میں سب سے زیادہ خوش اور محفوظ تھی، جس نے اسے پناہوں میں لے لیا تھا۔ اور ہر گزرتے دن ارمغان نے اسے بے تحاشا چاہا، اور نوال کی نرم میٹھی طبیعت نے اور محبت نے ارمغان جیسے شخص کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا۔ اس نے تلاطم خیز آتش فشاں مزاج میں زمین آسمان کا فرق آیا تھا۔ نرم مزاجی نے اس کی شاندار شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ شادی کو 1 سال بیت چکا تھا۔ موسم گرما کی پہلی بارش ہو رہی تھی اور باہر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ گھر کے وسیع لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح نوال کی مدھر آواز گونج رہی تھی، میں نے کہا نا مجھے آئس کریم کھانی ہے ابھی۔ اور اسی وقت نوال صوفے پر پیر جمائے بیٹھی تھی۔ ارمغان جو ابھی آفس سے لوٹا تھا اور ٹائی ڈھیلی کر رہا تھا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نوال، باہر طوفان آیا ہوا ہے، شاید بارش ہو رہی ہے جان، تمہیں آئس کریم چاہیے؟ اور اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو؟ وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ بارش چاہے گرمیوں کی ہو یا سردیوں کی، نوال کی اس حساس طبیعت فوراً خراب ہو جاتی تھی۔ ارمغان نے اپنی عزیز سنجیدگی سے کہا، اوہو، آپ پھر سے شروع ہو گئے ہٹلر بن کر؟ نوال نے منہ بس ہو رہا، ایک تو آپ کے اصول ختم نہیں ہوتے، میں جا رہی ہوں، میں خود لے آؤں گی۔ وہ غصے سے اٹھی اور دوپٹہ سنبھالتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی، لیکن ابھی وہ 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے اچانک چکر آ گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ نوال! ارمغان جو صوفے کی طرف بڑھ رہا تھا بجلی کی سی تیزی سے پلٹا۔ اس سے پہلے کہ نوال زمین پر گرتی، ارمغان کے مضبوط بازوؤں نے اسے ہوا میں ہی تھام لیا۔ نوال میری جان، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ ارمغان کی آواز میں وہ خوف تھا جو شاید اس نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے فوراً بازوؤں سے نوال کو اٹھایا اور چیخ کر ملازم کو آواز لگائی، گاڑی نکالو فوراً۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں نوال بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ ارمغان اس کے سرانے کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے نوال کا ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں سختی سے تھام رکھا تھا، جس سے اسے ڈر ہو کہ اگر ہاتھ ڈھیلا چھوڑا تو نوال کہیں غائب ہو جائے گی۔ آپ رو رہے تھے؟ نوال نے کمزور آواز میں پوچھا۔ اس نے ارمغان کی سرخ آنکھیں دیکھ لی تھی۔ ارمغان نے گہرا سانس لیا اور نوال کے ہاتھ کو چوم لیا۔ تم نے میری جان نکال دی تھی نوال، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس وقت گرد ارمغان علی اس وقت ایک ہارا ہوا شخص ہی لگ رہا تھا۔ اسی وقت لیڈی ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ مسٹر ارمغان، مبارک ہو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کمزوری اور چکر آنا نارمل ہے، آپ بہت جلد پاپا بننے والے ہیں۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ارمغان نے جھٹکے سے ڈاکٹر کو دیکھا، پھر نوال کو۔
اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لائق تھے، حیرت، خوشی، بے یقینی اور پھر بے پناہ تشکر۔ کیا؟ ارمغان نے سرگوشی کی۔ میں باپ بننے والا ہوں، ڈاکٹر نے مسکرا کر سر ہلایا اور کچھ ادویات لے کر باہر نکل گئی۔ ارمغان آہستہ سے اٹھا اور نوال کے ماتھے پر ایک طویل اور جذباتی بوسہ دیا۔ نوال کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے نوال، ارمغان کی آواز بھیگ چکی تھی۔ میرا خاندان، میرا نام، میری محبت، سب مکمل کر دیا تم نے۔ ارمغان کے الفاظ سن کر نوال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور پھر نظریں اٹھا کر ارمغان کو دیکھا۔ سچ میں ہم ماما پاپا بننے والے ہیں؟ اس کی آواز خوشی اور حیرت سے کانپ رہی تھی۔ ارمغان مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے نوال کی ہتھیلی اپنے لبوں سے لگائی اور پھر اسی ہاتھ کو نوال کے پیٹ پر رکھ دیا۔ ہاں میری جان، اب یہاں ہماری محبت کی سب سے خوبصورت نشانی پڑ رہی ہے۔ نوال کی ہنسی اور آنسو ایک ساتھ نکل گئے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے بھی نہیں آ رہا، ارمغان نے اعتراف کیا۔ نوال کے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے تھے۔ تم شرماتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو نوال، جی چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتا رہوں۔ نوال نے نظر جھکا لی جب ارمغان محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ گھر واپسی پر جب دادی جان کو یہ خوشخبری ملی تو ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئی۔ انہوں نے نوال کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کی خوشیاں سلامت رکھے۔ اس دن کے بعد ارمغان کا رویہ مزید بدل گیا۔ جو شخص پہلے خود وقت پر کھانا کھاتا تھا اب نوال کے ایک نوالے کے لیے پریشان رہتا۔ جو شخص معصوم غلطی پر ملازموں کو ڈانٹ دیتا تھا اب نوال کے سامنے اپنی آواز سے دھیمی رکھتا، اور جو شخص کبھی اپنی فکر نہیں کرتا تھا اب ہر وقت بس نوال کی فکر ستاتی رہتی۔ نوال کے لیے پھل، جوس، دوائیاں وقت پر لے کر آتا۔ ایک رات نوال بیلکنی میں کھڑی بارش دیکھ رہی تھی جب ارمغان 2 کپ دودھ لے کر آیا۔ یہ پی لو۔ مجھے نہیں پینا نوال، نہیں پینا۔ ارمغان نے آنکھیں جھکاڑی۔ اچھا۔ نوال نے فوراً ایک دم پیچھے لیا۔ دیکھیں وہ والا ہٹلر والا چہرہ مت بنائیں۔ ارمغان بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے کپ سائڈ پہ رکھا اور نوال کے قریب آ کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں ڈانٹ نہیں رہا، بس تمہاری اور اپنے بچے کی فکر ہے۔ پہلی بار نوال نے محسوس کیا کہ ارمغان جب اپنا بچہ کہتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ جاتی ہے۔ نوال نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پہ رکھا۔ ارمغان، اگر بیٹا ہوا تو میں اس دنیا کا مضبوط ترین انسان بناؤں گا، اور اگر بیٹی ہوئی، ارمغان چلنے میں خاموش رہا پھر مسکرا کر بولا، پھر میں اس کے لیے پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ نوال کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اور اگر وہ میری طرح ضدی ہوئی تو میں اسے بھی اتنا ہی پیار کروں گا جتنا اس کی ماں کو کرتا ہوں۔ بارش کی بوندیں شیشے پر پڑ رہی تھی جبکہ نوال خاموش سے ارمغان کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی واقعی کسی ناول سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی، کیونکہ کتابوں کے ہیرو صرف لفظوں میں محبت کرتے تھے اور ارمغان ہر روز اپنی محبت نبھاتا، اور یہ محبت نوال جیسی نازک لڑکی کے جسم و جان میں خون کی طرح دوڑتی تھی۔